بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر. میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ. ناظرین, انتخابی مہم ختم, کل میدان سجے گا. الیکشن 2024 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں, یعنی کل, اور اس حوالے سے تمام ہی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو خوب گہما گہمی رہی. بڑے بڑے جلسے, ریلیاں, کارنر میٹنگز. امیدوار اپنے اپنے ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے جو ہے وہ متحرک رہے. ڈور ٹو ڈور کیمپین چلتی رہی. اسی طریقے سے ہر جو امیدوار ہے سیاسی پارٹی کا, اس کی کوشش رہی کہ وہ ووٹرز کو جو ہے وہ کنونس کرے کہ 8 فروری کو انہیں ووٹ کاسٹ کرے. اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں. سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب بہت بہت شکریہ. بڑھیا نائب. سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شکریہ. میاں سیف الرحمان صاحب, بڑا کل اہم اور تاریخی دن ہوگا. یقیناً 8 فروری الیکشن کا دن. ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کو ووٹرز کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی, جو امیدوار جو ہیں وہ آئے میدان میں. یہ بہت خوش آئند بات ہے. چلیں بھلے چند دنوں کے لیے صحیح کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امیدواروں کو یا سیاستدانوں کو یا ہمارے جو کل کے پولیٹیکل ایگزیکٹیوز بنیں گے جنہوں نے نظام حکومت سنبھالنا ہے کہ جی ہم عوام کے آگے جواب دیں. چلے میں کہتا ہوں کہ کسی نہ طور پہ بھی صحیح, اور یہ ایک رابطہ کاری کا بھی ایک بہترین سلسلہ بن جاتا ہے اس طرح. تو اسی لیے بہت سے ممالک میں آپ نے دیکھا کہ 4 سال کے بعد الیکشن کرا دیتے ہیں. وہ کہ ہمارے بہت سی اس میں دلائل اس کے حق میں ہیں, اس کے مخالف ہیں کہ جی متحمل نہیں ہوتا ملک, اس کے اخراجات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, نظام حکومت چلانے کے لیے بھی ایک پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ پھر بہت زیادہ فاسٹ ٹریک پہ بھی نہیں آپ چل سکتے. ہمارے ہاں ابھی ذرا وہ اس پیس پہ گورننس کا نظام نہیں چل رہا. لیکن بہرحال یہ تو علیحدہ ایشوز ہیں. لیکن وہ جو رابطہ کاری ہے اس میں میں سمجھتا ہوں یہ 2 طرفہ اس میں فوائد ہیں. اگر اس کا بالکل آبجیکٹو جائزہ لیا جائے وہ یہ ہے کہ ووٹر یعنی امیدوار کو بھی پتہ چلتا ہے جو سیاست میں ہیں لوگ جنہوں نے حکومت کا نظام سنبھالنا آگے کہ جی ہم نے عوام کے آگے پھر بھی کبھی نہ کبھی جواب دہ ہونا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی جو ہے گورنمنٹ بائی دا پیپل, آف دا پیپل, فار دا پیپل, یعنی لوگوں کی حکومت ہے, لوگوں کے لیے ہے, اور لوگوں نے ہی منتخب اور لوگوں نے اس کو منتخب کرنا ہے. تو یہ بذات خود ایک میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جس طرح خبریں چل رہی تھی, افواہیں چل رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہوگا, گہما گہمی جھوٹا پروپیگنڈا ہمیشہ سب کی سب دم توڑ گئی ہیں. اب وہ دم توڑنے سے یہ ایک حوصلہ افزا بات سامنے آئی ہے. بھلے آپ کے اندر یہاں پہ ابھی بہت سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی کسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, کسی کو ملا ہے, لیکن عوام کے اندر امیدواروں کا آ جانا, عوام کا اپنے انتخابی مہم چلا لینا, عوام کا خود رسپونڈ کرنا اپنے اپنے انداز میں, کوئی کسی کو کر رہا ہے, کوئی اے کو کر رہا ہے, کوئی بی کو کر رہا ہے. یہ بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ عوام کی شرکت سے, بھرپور شرکت سے ہو رہے ہیں, اور لوگ اب میدان میں, اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ کا رائٹ جو ایکسرسائز کریں اور اپنے نمائندے منتخب کریں. باقی یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص جو ہے مکمل کامل ہو اور آپ یہ کہیں کہ جی سارا ووٹ اسی کو چلا جائے. ووٹ کا پیٹرن دنیا میں چلے, بھلے کوalition گورنمنٹ نہ بھی بنے, ووٹ کا پیٹرن تو ہمیشہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. کبھی ایک پارٹی کو چلا جائے گا, کبھی 2 کو, کبھی دوسرے نمبر کو, کبھی تیسرے کو. ہاں چونکہ یہاں پہ پارٹیز ابھی 2-3 میجر پارٹیز ہیں اس وقت میدان میں. تو کچھ ممالک میں تو 2 پارٹی سسٹم ہے, میجر پارٹیز. ویسے تو پارٹیز ہوتی ہیں لیکن قومی سطح پہ ہمارے ابھی 3 میجر پارٹیز ہیں. ویسے باقی پارٹیز کو بھی آپ مائنر پارٹیز نہیں کہہ سکتے, اپنا اپنا ایک ہلکا نیابت ہے, ہلکا اثر و رسوخ ہے, ان کا ووٹ بینک ہے. تو اس لیے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لوگ اپنے اپنے ایریاز میں اپنے اپنے لوگوں کو منتخب کریں گے جن کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ وعدے اپنی جگہ, یہ کچھ ڈیلیور کرنے کا ایک سوچ رکھتے ہیں. یعنی کہ ان میں اہلیت بھی ہے کہ جی گورننس کیونکہ ایک سجیندہ کام ہے. گورننس محض نعرہ بازی کا کام نہیں ہے. گورننس میں آپ چاہے آپ حکومت میں ہیں چاہے آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ نے یہ پورے سال کے دوران آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے. ایز اے شیڈو گورنمنٹ ان ویٹنگ کے طور پہ آپ نے متبادل پلان بنائے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جیسے کچھ ممالک میں تو آپ کے ڈھانچے تیار ہوتے ہیں بیوروکریٹک, یعنی کہ جب آپ کا نظام حکومت بدلتا ہے تو ان کے پاس پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے اور یہ کام کریں گے. ویسے تو اب ہمارے ہاں بھی یہ میچورٹی آ گئی. اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خالد قیوم صاحب,
پرامن انتخابات ہوں گے، وفاقی وزیر اطلاعات تو نشریات کی جانب سے کہا گیا. اور ہم نگران حکومت کا ایک کریڈٹ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انتخابی مہم دیکھی تمام ہی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. اگر بات کریں تو انہوں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، بڑے بڑے جلسے کیے، ریلیاں نکالی، کارنر میٹنگز اور اس طرح. تو ایک ایٹماسفیئر دینا، جس طریقے سے نگران حکومت بڑا واضح کر رہی تھی کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، تو اب کل کا دن ہے، 8 فروری ہوگی، عوام اپنا حق رائے دہی کا استعمال کریں گے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نگران حکومت کی طرف سے پاکستان میں پرامن اور شفاف منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے بر وقت جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے ہیں. ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مالیاتی وسائل فراہم کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہر قسم کا انتظامی تعاون جو ہے وہ بھی فراہم کیا گیا ہے. اور خاص طور پر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے الیکشن کے دوران افواج پاکستان، رینجرز، ایف سی اور پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اپنے فرائض الیکشن ڈے پر سر انجام دیں گے. اور اس حوالے سے مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق پورے ملک میں 6 لاکھ کے قریب سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے. اور جو اساس پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر کیمرے جو ہیں وہ بھی نصب کیے گئے ہیں. اور اس طرح ایک آج کا دن اگر آپ دیکھیں تو اس دن میں ایک دن پہلے الیکشن سے اب تمام چونکہ انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو تمام سیاسی جماعتیں اپنی الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ ہے، الیکشن ڈے خالص الیکشن ڈے بہت اہم ہوتا ہے. الیکشن ڈے ووٹرز کو نکالنا، ووٹرز کو جو ہے وہ گھروں سے لے کے پولنگ سٹیشن تک پہنچانا، پرچیاں پہنچانا، پھر ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی ارینج کیا ہوتا ہے. ہم نے اکثر امیدواروں کی جانب سے دیکھا. تو بڑا الیکشن ڈے مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کی عمر صاحب الیکشن ڈے مینجمنٹ بہتر ہوگی وہ بہتر نتائج حاصل کرے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں، جو پرانی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، ان کا اس حوالے سے پولنگ ڈے مینجمنٹ کا ایک بڑا تجربہ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے. ایک پارٹی کو اس حوالے سے جو ہے 2018 کے الیکشن میں بھی چیلنج تھے، اور اب سب سے زیادہ ان کو چیلنج آ رہے ہیں. اور خاص طور پر جو ہے آج کا جو دن ہے، آج تمام پارٹیاں اپنے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کی تیاری اور تمام پولنگ سٹیشنز پر ان کی تقرری کے حوالے سے اقدامات کریں گی. اور پولنگ ڈے پر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی اچھے ٹرینڈ پولنگ ایجنٹ ہوں گے اتنے ہی اچھے انداز میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کا وہاں دفاع کر سکیں گے. یہ تو الیکشن کیونکہ کوریج کرتے رہے ہیں تو اس میں یہ بالکل بات درست ہے کہ الیکشن ڈے، آپ بھی ایک سینئر رپورٹر ہیں اور آپ بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں سلیم شیخ صاحب، الیکشن ڈے پوری ایک جو ہے وہ اس کو مینج کرنا پڑتا ہے. ووٹرز کو نکالنا، ووٹرز کو کس ٹائم لے کر جانا ہے، ان کے لیے کنوینس کا ارینجمنٹ کرنا، ان کے لیے ووٹر پرچی پہنچانا. مجھے یاد ہے پرچی گھروں میں 1 سے 2 دن پہلے پہنچ جاتی ہے. تو یہ اب سارا پروسیس بھی چل رہا ہوگا. آج مہم تو انتخابی مہم تو کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل، یقیناً دن ہی کل کا ہے، کیونکہ کل ہی سارے نتائج جو ہے وہ آ جائیں گے. صبح 8 بجے سے لے کر جو ہے وہ 5 بجے تک. اور کسی اسٹیشن پہ جو ہوگا اگر ووٹر کی تعداد زیادہ ہوگی تو وہ تھوڑا سا ٹائم اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، اس وقت تک کرتے ہیں جب تک جو ہے ووٹر وہاں پر موجود ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو آنے نہیں دیا جاتا ہے. اور یہ جو پچھلی ایکسرسائز چل رہی ہے 3-4 ماہ سے الیکشن کے حوالے سے، یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے مطابق کہ 5 بجے اسٹیشن کے اندر داخل ہو جائیں ان کو جو ہے ووٹنگ کا جو ہے وہ جانے دیا جاتا ہے. اور وہ چاہے اس کو آدھا گھنٹہ لگے 1 گھنٹہ لگے. اور نارملی یہی ہوتا ہے، ٹرینڈ یہ ہے بڑے شہروں میں خاص طور پر کہ ووٹر جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا لیٹ اٹھتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ چھٹی ہے اور چھٹی کو بھی وہ انجوائے کرتے ہیں، پھر وہ ناشتے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھروں سے نکلتے ہیں. تو اس لیے وہ تھوڑا سا، لیکن جس طرح بھی خالد کی صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی جو کمپین ہے نا، یعنی الیکشن ڈے، وہ بڑا اہم ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ووٹر مینجمنٹ جو ہے وہ دیکھیں، 2 ہی پارٹیاں جو ہے نا ان کے پاس پراپر، جس طرح بھی خالد کی صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون جو ہے ان کی جو ہے وہ مینجمنٹ جو ہے تجربے کے حساب سے بہت زیادہ ہے. پولنگ سٹیشنز پہ
جو ہے جو بٹھانے اور پولنگ ایجنٹ بھی جو ہے وہ بڑے باضابطہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے الیکشن میں کون بیٹھا تھا اب پھر اس کو بٹھانا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ اس حلقے میں لوگوں کو جاننے والا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس گھر میں کون سا اور ان کی بھی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے جب وہاں پر بیٹھے موجود رہنا ہے تو جو وہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں اس کے کیا کیا چیزیں, ان کی شناختی کارڈ چیک کرنا ہے, پھر ووٹ ڈالنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں اور پھر ان کو یہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ گھروں میں سے جب نکلیں گے, یہ تو ویسے الیکشن کمیشن بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ اوریجنل جو ہے وہ لے کر جائیں, اور اگر ایکسپائر بھی ہے تو بھی لے کر جائیں, اگر ایکسپائر ہے تو بھی لے کر جائیں, اگر ایکسپائر آئی ڈی کارڈ ہو تو اس پر ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کی واضح جو ڈائریکشن ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکسپائر بھی ہوگا تو بھی ووٹ کاسٹ کرے گا. اور ایک اچھی بات میں دیکھ رہا تھا کہ کل جو سی ٹی او لاہور ہیں ہمارا, انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کسی کا شناختی کارڈ لائسنس جو ہے وہ شناختی کارڈ پر جو ہے چلان ہوا ہے تو وہ لے بھی سکتے ہیں واپس آ کر, اور آج کے دن جو ہے وہ شناختی کارڈ پر جو ہے وہ چلان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے پراپر طریقے سے ووٹ اپنا ڈال سکیں, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولت دی گئی ہے کہ ووٹ ڈال سکیں. لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, ان کی آج کے دن جو ہے وہ پراپر پلاننگ ہونی ہے کہ کس کو پولنگ ایجنٹ بنا رہے ہیں اور کون سی گھر میں کتنے ووٹ ہیں. اب تو پولنگ ایجنٹ سلیم صاحب اب بن چکے ہوں گے, اب تو تمام سیاسی بن چکے ہیں, لیکن ان کو باضابطہ طور پہ آگاہ, کیونکہ کمپین تو ختم ہو گئی ہے, اب اپنے دفاتر میں لوگوں نے بیٹھنا ہے, کسی کے گھر نہیں جانا, کسی سے ملنے نہیں جانا, کیونکہ الیکشن کمیشن کی پابندی ہے. تو اب اپنے ہی جو لوگ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے جانا ہے, اور ٹرانسپورٹ کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے کا بھی کم از کم جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے, ان کو کھانا پولنگ کیمپ لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی کھانا پہنچانا ضروری ہوتا ہے. تو لہذا اس وقت تو آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی ہے, لیکن اس وقت تو جو پکوان سینٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے, بک ہو چکے ہیں بالکل. اب چکن بھی خریدا جا چکا ہے, چاول بھی خریدے جا چکے ہیں, نانوں کے لیے بھی جو ہے وہ آرڈر دیے جا چکے ہیں, ہر قسم کا جو ہے وہ اب کام ہو چکا ہے. اب اس کو فائنلائز ہے کہ صبح 8 بجے ووٹرز کو نکالنا ہے اور ان کو پولنگ سٹیشن تک پہنچانا ہے. اور کئی ایسے ووٹر بھی ہوتے ہیں جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں, ان کے لیے بعض خصوصاً جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اپنے ورکرز کی کہ بھئی آپ نے ان کو لے کر آنا ہے اور اچھے طریقے سے چھوڑ کر آنا ہے. اور الیکشن کمیشن کی بھی یہ ہدایات ہیں, جو بزرگ شہری ہیں ان کے لیے جو ہے لائن علیحدہ سے بنے گی تاکہ ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. صحیح, بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میاں سیف الرحمان صاحب, جس طریقے سے بھی بات ہو رہی تھی, الیکشن ڈے پورا ایک فیسٹیول سا ہوتا ہے, اور دیکھیں ہر جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا نا ناشتے, میں کہا ناشتے کی تو ضرورت نہیں, وہاں ہر طرح کا حلوہ جلوہ لے کے دوپہر کھانا باربیکیو سمیت ہر چیز وہاں پہ ہر امیدوار. مجھے تو فکر پڑ گئی غذائی قلت نہ آ جائے, غذائی قلت نہ آ جائے. میں کہا تھوڑی لائٹ موڈ میں قیمے والے نان جو ہے مختلف قسم کے نان, نہیں سر ہر طرح کے نان چلتے ہیں, اور پھر بریانی, میں نے تو آپ کو باربیکیو تک کا کہا, یہ تو ہر لیکن چلے ووٹر کا اتنا تو حق ہے, کسی دن تو ان کی کوئی ایگو پیمپر کرے نا, کسی دن انہیں خوش کرنے کی کوشش کرے. نہیں, اس وقت جتنے بھی پرانے, کیونکہ امیدوار ہم جب ملاقات یہ واقعی یہ میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ رابطہ قاری کا یہ تو اب ٹرینڈ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن اور لاہور پریس کلب کے الیکشن, اب تو ہر الیکشن, چاہے وہ بالکل صحافیوں کے الیکشن میں بھی اگر دیکھیں تو ویسے جن لوگوں کا کہہ رہے ہیں ہمارے آئس کریم جو ہے ووٹر آئس کریم پر یہ تو بڑے متمول لوگوں کا کہہ رہے ہیں نا, وہاں تو 5-5 کروڑ کا ایک کھانا ہوتا ہے. شدید سردی میں ہم چاروں ہی ہم ووٹ کاسٹ کرنے گئے, تو اس وقت جو ہے وہ آئس کریم جب آ رہی, تو یہ تو ایک ٹرینڈ ہے نا, کھانا پینا تو ایک پارٹ آف کلچر ہے, اور ہم اس کے حوالے سے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں سیف الرحمان ووٹ کاسٹ کرنا, لوگوں کا جانا, میدان میں آنا, اور اپنا یہ حق سمجھنا کہ ہمیں حق ہے, کیونکہ ابھی تک ایک تساہل کا بھی شکار رہا ہمارا معاشرے میں لوگ رہے ہیں, ووٹر خاص طور پہ, مینجمنٹ کے علاوہ بھی, یعنی مینجمنٹ کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں پارٹیز مینجمنٹ کرتی ہیں, یقیناً ان کو فوقیت حاصل ہوتی ہے. خالد صاحب نے صحیح کہا کہ وہ ان کو آسانی ہوتی ہے, پھر وہ اپنا رزلٹ زیادہ اچھا لے سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اب لوگوں کے اندر بھی ایسا شعور ہونا چاہیے, جیسے باہر کے بہت سے معاشروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری ایک بہت بڑا فرض ہے, ہم نے جو نبھانا ہے, اور ووٹ فرض, ووٹ جو ہے ہم نے جا کے اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہے, اور ہم نے اپنا ایکسرسائز کرنی ہے اپنی ول. جی, تو ایکسرسائز کرنی چاہیے ہمیں ول. یہ بھی بتاتے خود ایک بہت بڑا واچ ہے, جی, نگرانی ہے آنے والے آپ کے حکمرانوں کی, جی, کہ جی لوگ جو ہیں وہ آپ چکنے ہیں, آپ پہ نظر رکھتے ہیں,
اور آنے والے وقت میں وہ چینج بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو بھی صحیح ایک میاں سیف شکایت رہی الرحمان لوگوں صاحب کو 5 سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے جی ووٹ جی کاسٹ کرنے کا, اور اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ اس کا ووٹ قیمتی یا اہم نہیں ہے تو یہ بڑی ہی جو ہے وہ اللاجک غلط بات اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ بالکل اہم ہے. آپ کے ووٹ سے ہی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ووٹ سے عوامی نمائندے منتخب ہوتے ہیں, کسی بھی پارٹی سے ہوں آپ کے علاقے میں جو آپ جس پارٹی کو بھی ووٹ دے رہے ہیں یا جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو وہ ہی منتخب ہو کر جو ہے وہ ایک بڑی اچھی بات آپ اچھی بات کرتے ہیں اکثر. تو جی اس دن ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب تھے اور میں اور وہ دونوں ڈسکشن کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ووٹ کاسٹنگ سے معاشرے میں استحکام آتا ہے. صحیح. تو مجھے یہ بات بڑی عمدہ لگی کہ یہ دلیل گو کہ تھوڑی منفرد سی ہے, لیکن معاشرے کے اندر بھی میاں سیف آپ ہر شخص ہر فرد چاہے وہ استحکام اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس سے سیاسی استحکام سیاسی استحکام جی بالکل تو پھر معاشی استحکام کیونکہ سیاست جو ہے وہ معاشرے تو ملک خوشحال لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے, چلنا شروع ہو جائے. سیاست بھی معاشرت کا اچھے طاقت اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے نمائندگی ایسے چنیں جو جا کے ایسی قانون سازی کریں کہ جو آپ کے لیے اور ملک کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو. اس لیے اس کو جمہوریت کو جو ہے وہ بہترین چیز کہا گیا اور ووٹ کو ایک طاقت کہا گیا. بالکل. اور ووٹ حقیقتاً اگر بات کی جائے تو ایک طاقت ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ایک فرد کے ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ایک مکمل ایکسرسائز ہے. آپ ووٹ کاسٹ کریں, اس کے بعد اگر میں کسی ایک دوست نے کہا کہ اگر وہ کوئی شخص ووٹ نہیں کاسٹ کرتا تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ پھر وہ یہ کہے کہ یہ ٹھیک کام کریں یا نہیں. کہ ووٹ آپ کاسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ احتساب کا بھی عمل ہوتا ہے کہ میں نے ان کو ووٹ دیا اس پارٹی کو یا جو بھی امیدوار ہے. دوسرا جب عوام اسرٹ کرتی ہے نا تو جو آپ کے اندر اندیشے ہیں نا خدشات کے جی فلاں جگہ پہ گڑبڑ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے, وہ عوام کا بالآخر جو ایک پاور ہے وہ اسرٹ کر کے وہ ہر چیز کو اس کو اوور شیڈو کر دیتی ہے. صحیح. یعنی وہ پھر جو جھگڑے آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے, اس کے آگے پھر کوئی چیز نہیں آتی. پھر وہ خام خواہ کے الزام تراشی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر عوام کا صحیح ٹرن آؤٹ ہو تو پھر ٹرن آؤٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. خالد ٹرن آؤٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹرن آؤٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے اس دفعہ تو لگ بھی یہ رہا ہے کہ بہتر لگ رہا ہے. ہاں بہتر, اور ووٹ لوگوں کو خاص کرنا چاہیے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو 5 سال بعد ووٹ کا استعمال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب کا جو ہے ایک عمل ہے. اور ووٹر جو ہے 5 سال تک اپنے جو منتخب نمائندے ہیں, عوامی نمائندے ہیں, ان کے احتساب کے لیے انتظار بھی کرتا ہے اور 5 سال بعد وہ حساب بھی لیتا ہے. اور جو ٹرن آؤٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی فریضہ ہے ہمارا, اور اس کو تمام شہریوں کو جو ہے یہ اپنا آئینی فریضہ ادا کرنا چاہیے. اپنا ووٹ جو ہے وہ کا حق استعمال کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں میاں صاحب کہ سب سے جو زیادہ ٹرن آؤٹ اب تک رہا ہے وہ 70 کے انتخابات میں, اور 70 کے انتخابات میں, لیکن اب تو ہم کافی پرانی بات کریں, اور پرانی بات سے ہی آگے پھر ہم نئی بات کی طرف آئیں گے اس ریفرنس سے کہ یہ 70 کے بعد آج تک جو ہے پھر یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ نیچے گیا ہے. لیکن اب پھر کچھ انتخابات سے جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے, اور ہمیں توقع کرنی چاہیے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ان انتخابات میں کل 8 فروری کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ بڑھے گا. لوگ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر استعمال کریں گے, اور اس سے عوام کے حق رائے دہی استعمال کرنے سے جس طرح میاں صاحب فرما رہے تھے کہ معاشرے میں استحکام آتا ہے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف معاشی استحکام آئے گا, سیاسی استحکام آئے گا, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی, لوگوں کو ریلیف ملے گا. تو اس کے بعد یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ وجود میں آئے گی تو مسائل کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دینا ہوگا, پارلیمنٹ کی اپنا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور ہمیں پھر جو ہے وہ حل سڑکوں کی بجائے پارلیمنٹ سے ہی, بالکل پارلیمنٹ میں ہی. سلیم شیخ صاحب ہم اب تو ایز بینگ رپورٹر وہاں پہ کوریج بھی کرتے رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ بڑے بڑے اہم میاں سیف الرحمان صاحب وہاں مسائل جو ہیں وہاں پر جو ڈسکس ہوتے ہیں, عوامی ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں, ریزالو بھی ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کی ایک اپنی امپورٹنس ہے.
تو یہ دیکھیں عمر صاحب، انتخابات کا جو پروسیس ہے وہ ہے ہی پارلیمنٹ کے لیے کہ اگر لوگ منتخب ہو کے جائیں گے تو ان کو گراس روٹ لیول پر پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ کا مطلب جو ہے وہ قانون سازی کرنی ہوتی ہے نا، کہ جو لوگوں کے مشکلات ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے کولیکٹیولی، مفاد عامہ میں جا کر. تو اس لیے لوگوں کا یہی تو ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جا کر جو ہے وہ ایسی قانون سازی کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ معاشرے میں بہتری آ سکے، اور بہتری آنے کے لیے یہ سب کچھ انتظامات ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد اب دیکھیں 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات بھی ہونے ہیں. مارچ میں سینٹ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا اہم ہونے جا رہا ہے کہ 8 فروری کے فوری بعد جو ہے وہ مارچ میں، یعنی تقریباً 1 مہینے بعد جو ہے وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اور پھر ان جو پارلیمنٹیرین جو منتخب ہو کے صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں جائیں گے تو ان کے ووٹوں سے جو ہے وہ سینٹ منتخب ہوگی. یعنی اب اپر اور لوئر دونوں جو پارلیمنٹ ہیں وہ مکمل ہوں گے، اور پھر انہوں نے جا کے جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. تو لہذا اب جو ووٹر ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسے امیدوار کا انتخاب کرے، ایسی پارٹی کا انتخاب کرے جو وہ سمجھتا ہو کہ جس سے اس کے لیے آسانی ہوگی، پاکستان کے لیے آسانی ہوگی، پاکستانی اداروں کے لیے آسانی ہوگی، اور جو معیشت ہے اس کے لیے آسانی ہوگی. اگر وہ ووٹر یہ نہیں سمجھے گا یا گھر سے نہیں نکلے گا تو پھر ظاہر ہے ووٹر کی تو مشکل ہوگی، لیکن پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ٹرن آؤٹ کم ہوگا یا وہ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرے گا. اور پھر کل کو وہ یہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے تو ووٹ ڈالا نہیں، تو میں کسی کو کیسے کہوں کہ یہ اچھا حکمران نہیں آیا اور یہ اچھا ہے. صحیح، بالکل. اور ووٹ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. بالکل ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اور میرا خیال اتنی بیداری ہے ہمارے ہاں، اتنا شعور بیدار ہوا ہے. اس میں میڈیا کا بھی میں سمجھتا ہوں بڑا کردار ہے. میڈیا نے بھی بہت زیادہ شعور پیدا کیا ہے. سیاستدان خود بھی جب چل کے جاتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں یا لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے. اپنے لیے تو وہ اقتدار لے ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی تو وہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے آنا ہے میدان میں. یہ تو وہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ نہ آئیں، ووٹ نہ ڈالیں اور ہم منتخب ہو جائیں. وہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ماضی میں ایسے معاملات رہے کہ آپ الزام لگا دیتے ہیں کہ جس طرح لوگ آ جاتے ہیں اقتدار میں بیک ڈور سے. لیکن بیک ڈور سے جمہوریت پسند لوگ یا جمہوری قوتیں یا سیاسی جمہوری پارٹیاں تو نہیں آتی نا. صحیح، بیک ڈور سے تو نہیں آتی پھر بھی وہ عوام کے مینڈیٹ سے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے عوام کا مینڈیٹ جو ہے نا وہ ایکسرسائز ہوتے رہنا چاہیے تسلسل کے ساتھ. صحیح. وہ خود ہر چیز کو، جسے ہم پنجابی میں سیدھا پدرا کر دے گا. ہر چیز جو راستے میں آئے گی نا رکاوٹ، وہ ٹھیک ہوتے ہوتے جمہوری استحکام آ جائے گا. صحیح. یہ کہ آپ ایسی جمہوریت کی پٹڑی پہ چڑھ جائیں گے، بار بار ڈی ریل نہیں ہوگی وہ. تو پھر آگے جا کے آپ نے پھر قانون سازی ہے. آپ نے دیکھا کہ اینٹی ڈیموکریٹک جو رویے تھے ان کے حوالے سے آرٹیکلز بھی انکلوڈ کیے گئے بات آئین کے اندر. سب سے اہم پوائنٹ، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اب فیصلے جو ہوں گے پھر وہ سڑکوں کی بجائے پارلیمنٹ ایوان میں ہونے چاہیے. اور یہ بھی بات بڑی اچھی کی سلیم صاحب نے کہ وہ اب دونوں ایوان جو ہے، جو بڑا ایوان ہے، ایوان بالا جو ہے، ایوان زیریں جو ہے، بائی کیمرل لیجسلیچر ہے نا ہماری، 2 ایوانوں پر مشتمل ہمارا مقننہ ہے. تو دوسرا ایوان تو ہے بھی آپ کی وہ ایک طرح وفاق کی علامت کے طور پہ ہے نا، کہ تمام صوبوں کے برابر کے اس میں حصہ داری دی گئی. تو یہ بہترین ہے. اور اس کا 6 سال بعد تو کافی آدھے نصف جو ہے وہ سینیٹر نئے سرے سے منتخب ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا بیلنس کا، ایک توازن کا نظام ہے جس میں صوبوں کے بھی اور ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے. اب اگر کل کو کوئی بھاری اکثریت سے پارٹی آ جاتی ہے اور وہ مشاورت کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے ایک میجورٹی ووٹ سے آئین میں کوئی ترامیم بھی کرنا چاہے ملکی حالات کے پیش نظر، تو وہ بھی ہو سکتی ہے. ملک کو یہ لیجسلیشن تو چلتی رہتی ہے، یہ ایک رواں سلسلہ ہے، ساری دنیا میں ایسا ہے. تو حکومتیں آتی ہیں اور آپس میں بیٹھ کے وہ سارے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ ہمارے ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اب اتنی پختہ کاری آ گئی ہے سیاستدانوں میں کہ اب وہ جو ایک انگلی اٹھانا یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس حد تک الزامات نہ لگائیں کہ بعد میں تنقید ضرور کریں. تنقید کرنا کوئی لفظوں کی گولہ باری اور کی بھی ہم جو اہم سیاسی جماعتیں پاکستان ہو جاتی ہے، لیکن ایک خاص حد کے اندر رہ کے آپ بات کریں. یعنی تمیز کا دائرہ ہو، ادب کا دائرہ، احترام کا. اور ویسے بھی ہماری اسلامی معاشرت میں تو کسی کو اوئے توئے یا برا بھلا کہنے کی تو اجازت نہیں ہے. ٹھیک. یہ کوئی گنڈا گردی والا کوئی ایک کھاڑا تو نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ مکے چلائیں اور
تو یہ تو ایک مشاورت کا ادارہ ہے. صحیح. جو ایوان زیری ہے، ایوان بالا، یہ تو مشاورت کے ادارے ہیں. بالکل ٹھیک. یہاں تو اجتماعی دانش کا ایک مرکز ہے وہ. صحیح. تو دانش بھی چھلکنی چاہیے نا ہمارے رویوں. بالکل ٹھیک. اور رویوں میں جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایسا سلوک ضرور رہنا چاہیے خالد قیوم صاحب کہ عدم برداشت کا کلچر نہیں پروموٹ ہونا چاہیے. اور اس الیکشن کیمپین میں ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ پولیٹیکل مین پارٹیز کے جو لیڈر ہیں وہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں بھی ہوں، لفظوں کی گولہ باری رہی لیکن ایک لمیٹیشنز تک. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اچھی بات پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑی سخت تقریریں جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم جلسوں میں خطاب میں کی، اور اسی طرح نون لیگ کی طرف سے بھی، نون لیگ کی کچھ قیادت کی طرف سے بھی میاں شہباز شریف صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیے کہ بھائی کہہ کے اچھے الفاظ تعریف بھی. کل بھی وہ میاں شہباز شریف صاحب اپنے جلسے میں جو جواب دے رہے تھے، بات کر رہے تھے، وہ سندھ کے ایک مہربان دوست کی بات کر رہے تھے. پھر مجھے یاد ہے پریس کانفرنس جو اتوار والے دن ہوئی تو انہوں نے کہا کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیا، یعنی ایک دلائل کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں گفتگو. موازنے میں تبدیل کیا، خوبصورت انداز میں گفتگو. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو بلاول نے بھی حد سے باہر نہیں نکلا، اور جس طرح کا 2018 کے انتخابات میں جو ماحول پیدا کیا گیا تھا تناؤ کا، عدم برداشت کا جو آپ فرما رہے ہیں، وہ اس الیکشن میں عدم برداشت نہیں. اور ابھی دیکھیں وہ معاشرے، دیکھیں یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا خالد صاحب، یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کی بہت فین فالوئنگ ہوتی ہے. اوبویسلی ووٹرز ہوتے ہیں، ایک ایم این اے یا ایم پی اے لاکھوں ووٹر سے بنا ہوتا ہے، یعنی ان کی حمایت سے بنا ہوتا ہے. اور دیکھیے یہ لیڈر تو کروڑوں. میرے ساتھ ایک جرنیل بیٹھے ہوئے تھے، ریٹائرڈ تھے، وہ کہتا ہے یار، اور ایک ایم این اے بھی تھے، انہوں نے کہا یار میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، آپ لوگوں کو کس طرح منا کے ووٹ لے لیتے ہیں، ہمیں تو شاید 2 ووٹ بھی نہ ملے. میاں صاحب ابھی دیکھیں NA 1 to 7 کے اندر دونوں پارٹیاں کے امیدوار آمنے سامنے تھے، اور کتنا بڑا ایک ماحول کشیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ دونوں اطراف سے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا گیا، اور جو تنازع تھا اس کو حل کیا گیا، اور دونوں کے درمیان جو ہے ان کی درخواست ایک دوسرے کے خلاف جو تھی، اب وہ دونوں طرف سے واپس جو ہے لے لی. اور الیکشن کی گہما گہمی بھی یہی ہے. اور ایک بات میاں صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہیے کہ 2024 کے الیکشن جو ہیں وہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ نہ صرف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تشکیل پائیں گی ان انتخابات کے نتیجے میں، بلکہ ایوان بالا کی آج اس طرح بات ہو رہی تو وہ اس وقت نامکمل ہے، وہ ایوان بالا بھی ان انتخابات کے نتیجے میں مکمل ہوگا. اور نہ صرف وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، بلکہ نئے صدر کا انتخاب جو ہے وہ بھی ان انتخابات کے نتیجے میں ہوگا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اہم انتخابات فیصلے بھی کرنے ہیں. آئندہ جو حکومت جو بھی منتخب ہوگی ان کو بڑے چیلنجز بھی ہوں گے، لیکن ہم کل کے دن کے حوالے سے بات کریں کیونکہ عوام فیصلہ کرے گی کہ حکومت کس کی ہوگی. عوام فیصلہ کرے گی اپنے ووٹ کے ذریعے کہ انہوں نے کسے جو ہے وہ ایوان تک پہنچانا ہے، پارلیمنٹ میں پہنچانا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. ہم اس کی اہمیت کے حوالے سے بار بار اس لیے بات کریں کہ جس طریقے سے سیاسی جماعتیں یا جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پورا پلاننگ کرتی ہیں، اسی طریقے سے عام شہری بھی پلان کرتا ہے کہ ہم نے ووٹ کاسٹ کب کرنے جانا ہے. کس طرح بعض اوقات شام کے وقت جو ہے وہ رش بڑھ جاتا ہے، صبح کچھ لوگ ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں. تو ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں کہ وہ ضرور کاسٹ کرنا چاہیے. جی عمر صاحب، یہ دیکھیں 5 سال میں ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، تو اگر 5 سال میں اگر کوئی شخص ووٹ نہیں نہ ڈال سکتا اور وہ اپنا فیوچر نہیں بنا سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے فیوچر کے حوالے سے بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا جو مستقبل کیسا ہو. کیونکہ اگر ایک ووٹ ڈالنا ہے تو اگر بہت زیادہ لمبی لائنیں بھی لگی ہوں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، 3 گھنٹے لگ جائیں گے. ویسے نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے. آپ جائیں، اگر لوگوں کو بہت زیادہ کام ہے، ویسے تو قومی سطح پر جو ہے وہ چھٹی دے دی گئی ہے کل کے لیے جو ہے وہ، لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کسی نہ کسی ڈیوٹی پر جانا بھی ہوگا تو وہ صبح اٹھیں اور اٹھ کے ووٹ ڈالیں اور اپنی ڈیوٹی پر چلے جائیں. اور ایسی کون سی بات ہے کہ وہ وہاں ایک چیز میں نے دیکھی کہ
2 घंटे की छुट्टी मिलती है हर एक को, 2 घंटे की रिलैक्सेशन होती है कि आप अपना वोट कास्ट करें और वापस आ जाएं। हाँ, वो काम करते रहते हैं, हाँ, वो काम करते और रहते यहाँ तो पूरी छुट्टी दे दी है, लेकिन यहाँ जो है मैंने ये कल्चर यहाँ देखा है छुट्टी का कि मिजाज वैसे छुट्टी का मिजाज ये ये है उसी तरह मुझे लगता है कि वो काम करते हैं जिस तरह हमारी पंजाब की निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आला है, वो लगता है कि आखिरी मिनट तक जो है वो अपना काम कर रहे हैं। नजर भी हॉस्पिटल्स में अवाम की फलाह बहबूद के लिए नजर भी आ रहे हैं। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोगों को वोट ही डालना है, और वोट जो सोचेगा ना कि मैंने ठहर के डाल लूंगा, अभी आधा घंटा पड़ा है, घंटे बाद डाल लूंगा, तो वो उसको ऐसा कल्चर नहीं बनाना चाहिए। वोट जैसे ही उठे वोट डाले, उसके बाद जो है नाश्ता करे, लंच करे, डिनर की तो खैर बारी नहीं आनी, तो वो वोट ही जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वोट ही अवाम का मुस्तकबिल है, वोट ही हमारी सियासत का मुस्तकबिल है। अगर वोट कोई भी नहीं डालेगा, यानी अब कहेगा कि मैंने कम डालना है, मेरे पास वक्त नहीं है या मेरी मजबूरी है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई बीमार भी है और वो चल फिर सकता है तो उसको वोट डालने के लिए जरूर जाना चाहिए। हाँ जी, हमने देखा है बुजुर्ग लोग व्हील चेयर पे लोग आते हैं और उनको लोग भाग लेके आते हैं, जिनको पता होता है वोट की अहमियत का, वोट की अहमियत का अंदाजा वो इस तरह आते अक्सर हैं। वो तो 70 के इलेक्शन कह रहे हैं, उस वक्त ऐसी खवातीन अपने कंधों पे उठा के मैंने बच्चे लेके आते लास्ट इलेक्शन में, जब लास्ट इलेक्शन बिल्कुल सही 2018 के हवाले से भी अगर बात की जाए, लोग वोट कास्ट वोट करने कास्ट आए करने थे आते और हमेशा जो है वो तबीयत खराब हो या किसी किस्म का भी कोई इशू हो, उसके बावजूद को ट्रैवल करना पड़े। पाकिस्तान का वजूद ही देखें वोट की बुनियाद पे हुआ। बिल्कुल, तो रेफरेंडम जो वो था, पाकिस्तान का वजूद जो था जी, वो भी तो अवाम का हक राय दही तो था। लिहाजा देखें वो लोग भी हैं जो बीमारी की हालत में भी आते हैं, तो वो लोग जो अगर तंदुरुस्त हैं और घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो वो वोट ना डालें, तो वो अपने साथ तो ज्यादती करते ही करते हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती करते हैं। तो लिहाजा वोट का जो है वो ज़रूरी एक ऐसा काम है कि उसको लोगों को वोट डालना चाहिए। और जिस तरह हमारा मीडिया भी बता रहा है, बार बार इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो वोट ही जो है वो आपका आगे का मुस्तकबिल की जो तयन है वो करेगा कि पाकिस्तान ने वो किस तरफ जाना है। क्योंकि वोटर ने बता देना है कि उसने किस पार्टी को डाला है, और उस पार्टी की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो उसका मंशूर है, वो अगर उस तरह लेके चलेगी तो पाकिस्तान भी तरक्की बिल्कुल ठीक करेगा। है, एहतसाब भी होता है। फिर बात तो दुरुस्त है कि अगर जो है जिसने वोट कास्ट किया होता है और फिर वो ये पूछने पे हक बजानिब भी होता है, और वो फिर पूछते भी, हमने देखा भी है लोगों से कि आपको हमने वोट कास्ट किया था कि आप ऐवान में इक़्तिदार मतलब पार्लियामेंट में पहुंच के ये इश्यूज जो मंशूर आप लेकर आए थे इनको रिजॉल्व करें, इन मसाइल को हल करें, तो वो फिर बाकायदा 5 साल के बाद एक एहतसाब होता है। एहतसाब होता है कि फिर आपको मैं वोट नहीं दूंगा कि आपने जो है हमारे ये वादे किए थे लिए ये काम नहीं किए या मुल्क के लिए ये काम नहीं किए, और अगर उसने वो वोट पहले किसी और को दिया था, वो पार्टी या वो शख्स जो है उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, तो वो फिर बताकर जो है वो दूसरी पार्टी को वोट देगा कि अब इसको वोट देकर मैं आजमा रहा हूँ कि शायद ये जो है हमारी तकदीर का अच्छा फैसला कर सके। और लोग बड़े और बाशऊर हैं। मुकामी सतह पे हमने देखा है, मिसाल के तो अब लाहौर में हम बैठे हैं, लाहौर में हमने बहुत सी पार्टी लीडर्स को देखा है कि मुंतखब होने के बाद उनके घरों में तांता बंदा होता है, जी, मतलब रोजाना की बुनियाद पर 50-100 लोग आए होते हैं और उन्हें कहते हैं जी मेरा फलां मसला है, ये हल करो। वो कि चले उनका बुनियादी काम तो आइन ये साजी गांव या वगैरह कानून की साजी है। पॉलिटिक्स में था, बिल्कुल, लेकिन और लोग शहरों की अपना पॉलिटिक्स बात से सवाल करते हैं लोग। नहीं, शहरों की पॉलिटिक्स में भी अब बिल्कुल शहरों आप में भी दुरुस्त हमने करें देखा है कि लाहौर के हवाले से भी अगर खुसूसन बात की जाए तो यहाँ पे यहाँ वफाकी ये कल्चर रहा है, वजीर आजम इसी शहर से ये रहे ना, बिल्कुल ये खुली कचहरी लगाते रहे, खुली कचहरी लगाते रहे, वजीर आला लोगों पंजाब को रहे, इसलिए इसका यहाँ पे- मतलब कि उनको आंसरेबिलिटी है, वो समझते हैं कि लोगों के आगे हम जवाब दे हैं। वो ठीक है कि हर काम ना भी होता हो किसी का, जी, लेकिन ये जवाबदही का अमल चल पड़ता है, बाकी वोट के बाद ये चलता है। और लोग भी अब मेरा ख्याल अपना ये एक्सरसाइज करते हैं, राइट पूछते हैं जाके, जी, क्योंकि कईयों की रसाई अगर नहीं भी है, लेकिन अब खुली कचहरियां हैं। जी। लेकिन बहुत से आपने देखा होगा माजी में पीपल्स पार्टी के लोग देख लें या और दीगर नून लीग के पाकिस्तान लोग मुस्लिम देख लीग लें, नून के जो इनके अहम बाकायदा रहनुमा हैं, घरों में जी, मैं वही कह रहा हूँ कि बाकायदा लोगों का एक रोजाना जी, आमद रफ्त होती थी और आगे लोग अपनी एप्लीकेशन लेके कहते अवाम थे, तक एक्सेस और फिर नाम महकमे इन्होंने में इस तरह- मखसूस दिन भी रखे होते हैं कि इन हाँ, दिनों में मखसूस जो है दिन ना भी रखे हमने होते जो है ना हैं, वो अपने अवाम को देने, क्योंकि अगर कोई यहाँ से MNA मुंतखब होता है, वो वफाकी वजीर बन जाता है लाहौर से, तो वो फिर इस्लामाबाद में बैठेगा, तो लिहाजा फिर उन्होंने वो लेकिन दिन रखे वजीर होते चाहे हैं जो भी बन खसूसन। जाए, चाहे वो लाहौर के हवाले से अगर हम बात भी करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जैसे लोग भी जो वजीर आला पंजाब के ओहदे पर भी रहे और उसके बावजूद खुली कचहरियाँ लगाते रहे, फिर उन्होंने हदायत जारी कर दी कि तमाम
جو ہے ارکان اسمبلی ان کے جو اس وقت کے تھے کہ وہ اپنے اپنے جو ہے کھلی کچہریاں لگائیں, لوگوں کے مسائل حل ہوئے. سیاست عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا, عوامی نمائندے ہوتے ہیں, وہ عوام نہیں ہوتے. پھر بھی ان سے رابطہ ہوتا ہے, تھوڑا بہت تو رہے گا نا, بھلے وہ کوئی وزیر اعظم بن کے اس کا پروٹوکول تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود عوام سے رابطے میں موازنہ کریں, سیاستدانوں کی اچھی موازنہ کریں جو ہمارے عہدیدار ہوتے ہیں, عہدیداروں تک رسائی تھوڑی مشکل ہوتی ہے, اور عہدیداروں کا کام بھی نہیں ہے پبلک ایکسیس کا, روزمرہ کا, ماں سوائے جب کہ ان کا ایک باقاعدہ پبلک سے ڈیلنگ ہو. تو لیکن جو عوام کا نمائندہ وہ تو عوام کا نمائندہ اس کی تو اور وہ وزیر اعظم بھی بن جائے, یہ بات تو درست ہے کہ وہ اپنے حلقے سے اگر ہو تو وہاں حلقے کے لوگوں کو بھی مل رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں ساتھ کہ اگر وہ ہر وقت اویلیبل نہیں تو ان کے ساتھ جو کوئی دوسرا وہ آگے جا کے رابطہ کرتے ہیں, وہ پھر ان کے برج بن کے. اور دیکھیں بڑی بات خوشی غمی میں جاتے ہیں سیاستدان تو جانا پڑتا ہے, بھلے ہم اتنے میڈیا والے اتنے ملنسار ہوتے ہیں, ہم نہیں جا پاتے جہاں یہ جاتے ہیں. صحیح, یعنی کہ ان کا اتنا فاتح کے لیے غمی کے لیے بھی بات درست کر رہے ہیں ہم کہ وزیر اعظم بھی بن جائے. عمر صاحب میں اس میں تھوڑا اضافہ کروں گا کہ ہماری جو بھی نئی قیادت منتخب ہوگی اور جو بھی انتخابات کے نتیجے میں خواہ وہ وزیر اعظم منتخب ہوں, خواہ وہ وزرائے اعلیٰ منتخب ہوں, وزراء منتخب ہوں, ان کے لیے چیلنج بھی جو ہیں وہ مجھے زیادہ لگتے ہیں, خاص طور پر معیشت کے چیلنج اور گورننس کے چیلنج. ان کو بھی جو ہے وہ منتخب قیادت کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پھر عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے ہوں. جس طرح بات کر رہے تھے کہ معیشت بھی یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ معیشت کو بہتر کس طریقے سے کرنا ہے. اوبیسلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اور پھر نگران حکومت نے اچھا کام کیا, لیکن ہم بات کریں کہ آئندہ چیلنجز بھی ہیں. معیشت کا ایک بہت پلیٹ فارم اچھا ایس آئی ایف سی موجود ہے, ایس آئی ایف سی کا ماڈل آپ نون لیگ کا منشور دیکھیں, نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی نے بھی اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ رکھا ہے, اور نون لیگ کا بھی اگر آپ دیکھیں منشور دیکھیں تو اس میں جو ترجیح نظر آتی ہے وہ معیشت اور بحالی کا ایجنڈا جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے دیا گیا. بالکل درست کہہ رہے ہیں, معیشت کے حوالے سے ہم نے دیکھا بہترین انہوں نے کام بھی کیا, لیکن ابھی ہم بات جب کر رہے ہیں دوبارہ پھر ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کریں, صرف ووٹ ضرور کاسٹ کرنا چاہیے. 8 فروری کا دن بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے, 5 سال میں ایک موقع ہوتا ہے کہ ووٹ ہم کاسٹ کرنے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ووٹ کاسٹ کرنا جو ہے وہ ہر شہری پر, ہر پاکستانی پر فرض ہے, اور اس حوالے سے ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو بھی جو ہے اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اور یقیناً اس حوالے سے ایک آگاہی جو ہے اب وہ پرنٹ میڈیا میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور سوشل میڈیا پر بھی اس دفعہ جو ہے وہ اس ووٹ ڈالنے کے حوالے سے بڑی آگاہی جو ہے وہ دیکھنے کو آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک شگون ہے, اچھا اقدام ہے کہ اس سے جو ہمارا ٹرن آؤٹ ہے وہ بڑھے گا, کیونکہ دیکھیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو کے ذریعے نہ صرف پورے پاکستان کے اندر 2 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ مبصرین جو ہیں وہ الیکشن کی مانیٹرنگ میں آئیں گے, ان کو کارڈ جاری کیے گئے ہیں, بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو مبصرین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے. تو ایک اگر اچھا عمر صاحب ٹرن آؤٹ ہوگا تو ہمارے جو انتخابات ہیں ان کا ایک امپیکٹ بھی اسی طرح اچھا ہے. سلیم شیخ صاحب, الیکشن کمیشن کا بھی کچھ ذکر کر لیں, ان کے بھی بڑی احسن طریقے سے تمام کام جو ہے وہ انہوں نے سر انجام دیے. دیکھیں اس میں مین کردار تو الیکشن کمیشن کا ہی ہے, اور الیکشن کمیشن وہ ایک ادارہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے کل کے انتخابات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. کل بھی جو ہے وہ صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے ہیں, کسی قسم کی کہیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے. تمام جو سامان کی ترسیل کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے, ڈیوٹیز لگ گئی ہیں, اور سیکیورٹی اداروں کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے, اور تمام کی تمام جو انتظامیہ ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے الیکشن کمیشنر کی میٹنگ ہوئی ہے, اور تمام انتظامی مشینری جو ہے انہوں نے واضح طور پر الیکشن کمیشنر کو کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے جو ہے وہ سر انجام دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے. اور الیکشن کمیشن نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے وہ اس سے مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ کل کے جو انتخابات ہیں 8 فروری کو جو ہونے جا رہے ہیں وہ بڑے اچھے ہوں گے, اور ہم جو اپنا فرائض جو ہے وہ سر انجام دیں گے بڑے اچھے طریقے سے. اور تمام کل بھی ہم نے وزٹ کیا, اور
آج سے جو ہے وہ باضابطہ طور پر سامان کی ترسیل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی لاہور پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں جو ہے وہ ترسیل شروع ہو جائے گی، اور پھر جو پولنگ کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ اپنا اپنا سامان لے کے ڈیوٹیاں لگ جائیں گی، اور آج رات کو جو ہے وہ دیکھیے گا کہ پولنگ جہاں جہاں پولنگ اسٹیشن بنے ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ پولیس بھی تعینات کر دی جائے گی، اور جو حساس پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پر رینجرز اور فوج ہے وہاں پر وہ بھی تعینات کر دی جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بہت اچھے اقدامات کر لیے ہیں اور سیکیورٹی اداروں نے بھی کیے ہیں۔ اب دعا یہ ہے کہ الیکشن کا جو دن ہے وہ سیفلی جو ہے وہ گزر جائے، وہ کسی قسم کے جو ہے وہ مشکلات نہ لے کر آئے، تاکہ جو ہے نا آرام سے جو ہے وہ الیکشن کا پروسیس مکمل ہو سکے، کیونکہ سیکیورٹی اداروں نے تو اپنی ڈیوٹیاں پوری کر دی ہیں تقریباً۔ شیخ صاحب میں آپ کی بات میں ایک بات کا اضافہ کروں گا عمر صاحب، کہ الیکشن کمیشن نے ایک اور بڑا اچھا اقدام جو کیا ہے کہ جو پریزائڈنگ افسران آج اپنے پولنگ اسٹیشنز کی طرف جائیں گے ان کو بیلٹ پیپرز کے ہمراہ جو انتخابی سامان ہے اس کے ساتھ انہوں نے جانا ہے، تو خصوصی سیکیورٹی کا اہتمام کیا گیا ہے پریزائڈنگ پولنگ اسٹیشن پر جانے کے لیے، اور رات کو جب واپس آئیں گے رزلٹ لے کر تو اس موقع پر بھی ایک سیکیورٹی کا مضبوط ایک نظام وضع کیا گیا۔ بالکل، اور صاف اور شفاف انتخابات کے لیے جو ہے وہ بہترین ماحول بھی دکھائی دے رہا ہے، بہترین انتظامات بھی، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی کل الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ تقریباً 1 سے 2 بجے تک جو ہے وہ آ جائیں گے، اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بھی کہا کہ 1 گھنٹے بعد غیر حتمی نتائج نشر کیے جائیں۔ ہاں جی، یہ ہمیشہ سے یہ پریکٹس ہوتا ہے کہ کیا سرائیوں سے روکا ہوں، کیا سرائیوں سے روکا، یہ اچھی بات ہے، کیا سرائیوں سے بھی روکا ہے اور سروے سے بھی روکا ہے، سروے سے بھی روکا ہے کہ آپ الیکشن ڈے پر کسی قسم کا کوئی سروے نہیں کر سکتے کہ سروے کا خاص طور پہ کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس کے وہ بہتر ہے اور کون سی اس کی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، کس کے حق میں لوگوں کا فیصلہ جا رہا ہے۔ اس قسم کی جو وہ ڈائریکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سب کو جاری کی گئی ہے، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کو بھی اور پرنٹ میڈیا کو بھی، اور سوشل میڈیا تو شاید میں اس طرح پریویو میں نہیں آتا، لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پہ سب کو یہ کل کے دن کے لیے سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کسی قسم کا سروے نہ دے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ جیت رہی ہے یا کون سی پارٹی ہار رہی ہے، یہ تو عوام نے فیصلہ عوام کا فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا سروے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف انتخابی مہم رات 12 بجے ختم ہوئی، اس کے بعد اخبارات اور ٹی وی چینلز پر اشتہارات پر بھی پابندی ہے کہ آپ الیکشن ڈے تک کوئی اشتہارات بھی نہیں دے سکتے، اور پھر جو امیدواران ہیں ان کے انٹرویو نشر کرنے پر بھی پابندی ہے کہ اب ان کے انٹرویو بھی نشر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ووٹر کو آپ کسی بھی طرح جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ اب ووٹر کو آپ نے جو اٹریکٹ کرنا تھا وہ کل رات 12 بجے تک کر لیا ہے، اب ووٹر کی مرضی ہے وہ کس کو ووٹ ڈالتا ہے اور کس کو نہیں ڈالتا۔ اچھا، سیکیورٹی کے میاں سیف الرحمان صاحب بڑے بہترین انتظامات کیے گئے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ کل کا دن بہت ہی اہم ہے اور حساس دن، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے گرد و نواح میں خصوصاً ایکٹیویٹیز پہ مشکوک، کسی اگر کوئی سرگرمی ہے تو اس پر نظر رکھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، لوگ جو ہے وہ اب ووٹ کا اپنا اندراج کرنے کے لیے جائیں گے، تو مشکوک سرگرمیوں پہ ہمیں بھی آپ نے جو سیکیورٹی کی بات کی نا، سیکیورٹی پیراڈائم دنیا میں کامیاب ہی ہوا ہے، جو سیکیورٹی کا ماڈل جس میں عوام کی ویجیلنس، عوام کی شرکت، عوام کی بیداری اور حکومت کے اداروں کا ساتھ ہم آہنگی جو ہے، جیسے دنیا میں سارے ایسے ہی ہیں، بہت سے معاملہ جو ہیں سٹیزن پولیس لیزاں کمیٹیز ہوتی ہیں، جیسے وہ اس کی تو میں صرف مثال دے رہا ہوں، یعنی عوام کی جو فورس ہے نا، یعنی یہ بازو ہیں آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اصل میں عوام کے وہ بازو ہیں۔ اگر عوام باشعور ہو اور اس کی نگاہ ہو لوگوں کے آمد و رفت پہ، کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، مشکوک سرگرمی ہیں، تو وہ پولیس کی اور قانون کے نفاذ کے اداروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو تعاون فراہم کر سکتے ہیں، انفارمیشن دے سکتے ہیں بروقت، اور وہاں سے بروقت کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دنیا میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ کمیونٹی بیسس پر حل ہوتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ میں نے بڑے بڑے ممالک میں، آسٹریلیا میں یہ دیکھیں، ایک ان کے پانی کا بحران تھا بہت زیادہ، تو انہوں نے عوام کی اور حکومت کی دوبارہ باہم شرکت سے وہ مسائل حل کیے۔ اسی طرح سیکیورٹی کا بہت اہم ایشو ہے کہ لوگ اگر ویجیلنس رکھیں گے، آپ نے موجود اندر جو لوگ ہیں اس طرح سراؤنڈنگ میں اگر اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو اس میں قانون کے نفاذ کے اداروں کو آسانی ہوتی ہے تو وہ ان کی بےخونی کرنا، بروقت کارروائی کرنا۔ تو یہ میرے ہم سب نے مل کے، سب کا ہمارا فریضہ ہے،
یعنی اگر ملک محفوظ ہے تو جیسے بڑی اچھی بات کی سلیم صاحب نے, یہ ہمارا فریضہ ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا فرض ہماری سلامتی ہے, ہمارا فرض ہے, ہماری سلامتی ہے, ہماری حکومت ہے. ہم نے یہ تصور اب پیدا کرنا کہ ہمارا یہ سب کچھ, جی ہمارا ملک ہمارا گھر ہے سر. وہ جو ہے نا کہ ایک اور ٹرینڈ تھا جو اب میرا خیال ہے شاید وہ بھی مان پڑتا جا رہا ہے کہ مثلا اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں, لیڈر کو یا کسی پارٹی کو, تو میں دوسرے کو مجبور کر رہا ہوں کہ وہ بھی پسند کرے. تو یہ چیز بہت ایک منفی ٹرینڈ ہے. بھلے میں تہذیب کے دائرے میں کہوں, یہ کیسے ممکن ہے کہ سب لوگ ایک ہی شخص کو یا ایک ہی پارٹی کو پسند کریں. اختلاف رائے تو ایک اختلاف رائے ہے, اور سوسائٹی میں معاشرتی تنوع ہوتا ہے, اس تنوع کے ساتھ ہم نے جینا ہے. یہ ڈائیورسٹی جو ہے, تنوع ہے, ہم نے کہنا ہے ہمارا ملک, ہمارا ووٹ, ہماری حکومت. جب ہم پہ آ جائیں گے تو پھر تم سے ہم نکل آئیں گے. تو ہم کے پروموٹ کرنا ہے, اور الیکشن کرتا ہے. الیکشن وہ آپ کے اندر ہم آہنگی پیدا کرتا ہے, بردباری پیدا کرتا ہے. میں اس کو پسند کرتا ہوں, وہ اس کو کرتے ہیں, یہ بھی بردباری کا ایک اظہار ہے. ٹھیک ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, حق دلائل, اسی کو ووٹ کہا گیا, اسی کو ووٹ کہا گیا, یہی ووٹ ہے. دیکھیں ایک گھر میں جو ہے اگر 5 لوگ رہتے ہیں تو سارے, ضروری نہیں ہے کہ پانچوں کے پانچوں ایک شخص کو ووٹ دیں, اور ہو سکتے ہیں پانچوں ایک کو دیں, ہو سکتے ہیں پانچوں مختلف لوگ, ایسے ہے, بالکل ہے, ایک گھر میں 3 جگہ مختلف جگہ ووٹ دینے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ طریقہ کار اچھا استعمال کریں گھر میں رہ کر بھی, کہ بھی اگر کسی کو آپ اپنے آرگومنٹ سے منا سکتے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے, تو پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, کہ جو کلچر پیدا ہو گیا تھا نا پہلے کہ لڑائی جھگڑا, اس کو ختم کریں, اور آپ اپنی بات کسی کو دوسرے کو منوا سکتے ہیں اپنے دلائل کے ساتھ, تو ٹھیک ہے. وگرنہ جو کسی کو ووٹ دینا چاہ رہا ہے اس کا رائٹ ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. نہیں, میں ایک گھر کی بھی بات کر رہا ہوں, گھر میں بھی اگر 5 لوگ ہیں, 2 ایک کو دینا چاہ رہے ہیں, 3 ایک کو دینا چاہ رہے ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر وہ آپس میں ڈیبیٹ کر کے اپنے کینڈیڈیٹ کو اچھا تصور کر کے اس کے لیے ووٹ مانگ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں گھر میں کہ اس کو دیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن گھر میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لڑائیاں شروع ہوئی ہیں, اور لڑائی برداشت کا کلچر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب, بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب. ناظرین, کل 8 فروری 2024 بہت ہی اہم دن ہے. 12 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی کا استعمال کریں گے, اور ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے. ووٹ کا استعمال ضرور کریں. بس آج کے دن کے لیے ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بھی اسی لیے بات کی گئی ہے کہ ووٹ کے ذریعے آپ اپنے نمائندے, عوامی نمائندے جو ہیں وہ منتخب کرتے ہیں. تو ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے گا. کل کا دن پھر بات یہی ہوگی کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے گا پاکستان کے لیے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.